والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز، عالی مرتبت، ذی وقار، محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ بصمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے۔ سر شام سے آپ لوگ حضور علیہ السلام کے ذکر نور سے اپنے دلوں کا ایمان بڑھا رہے تھے اور خوبصورت علمی اور مدلل بیانات آپ نے علماء سے سماعت کیے ہیں۔ میں بھی مختصر وقت میں چند باتیں حضور علیہ السلام کی سیرت نور کے حوالے سے آپ احباب کے سامنے رکھ کر بات مکمل کرنا چاہوں گا۔ میں کوئی 1 گھنٹے کا خطاب نہیں کرنا، صرف 30 سے 32 منٹ میں اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا اور ایک ایک لمحہ آپ کی توجہ کا طالب ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، انداز بیاں اگرچہ بہت شوخ نہیں ہے، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز ثویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے ثویبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے محبوب اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ
تمہیں نہیں پتا یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ، سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تا حد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا باپ کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا، اتنا سفاک تھا، تو وہ اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، اور حضور کیا فرمایا، بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے اور یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں اور آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ اکیڈمک ٹیوشنیں پڑھا رہے ہیں کہ ہم نے بہن کے جہیز کی ایک ایک چیز بنانی ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ آج جب بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو ماں باپ کی آنکھوں میں پھوٹ پھوٹ کے آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ بھائی ہے کہ رخصتی کے وقت غش کھا کے گرتے ہیں کہ ہم سے بہن کی جدائی کا منظر دیکھا نہیں جاتا۔ یار یہ تو ذبح کیا کرتے تھے، یہ تو زندہ درگور کر دیتے تھے، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تو میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاش بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دی، اس خیال سے کہ نبی کی چوکھٹ ہے اور سائل آج بھی خالی نہ جائے۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا
اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کر دے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی اور کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا نہ کوئی سگا بھائی تھا اور نہ کوئی سگی بہن۔ میرے حضور در یتیم ہیں، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے یہاں تشریف لے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے، وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی، اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتا ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ کتب میں آتا ہے حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا، اور یار ہوتا بھی کیوں نہ جس بہن کی گود میں 2 جہاں کا سردار بھائی بیٹھا ہو۔ پھر ان کا ناز تو بنتا، وہ حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کیلانا محمدہ، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہوگی۔ مدنی دور کی کہانی ہے، اتفاق سے جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے، کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نکلے، ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے، دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں، ہم نے اپنے قیدی چھڑا لے۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، کتنا میٹھا نام ہے میرے حضور کا۔ ساری دنیا کے شہد نچوڑ دو، اتنا رس پیدا نہیں ہوتا جتنا ایک بار محمد کہنے سے پیدا ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنا میٹھا نام ہے۔ میں نے ایک بزرگوں کو
ایک وظیفہ پڑھتے دیکھا، وہ 2 لفظی وظیفہ تھا، انتہائی مختصر، لیکن اس کا حسن اور اس کی چاشنی مجھے آج تک نہیں بھولتی۔ وہ بیٹھے اکیلے آہستہ آہستہ وظیفہ کرتے، میں قریب ہوا تو دیکھوں تو صحیح کیا پڑھ رہے، تو وہ 2 لفظ بولتے تھے، یا رب محمد، اے محمد کے رب۔ ایک ہی وظیفے میں رب کو بھی پکار رہے تھے اور حضور کا میٹھا نام بھی لے رہے تھے، ایک ہی وظیفے میں دونوں کام ہو رہے، یا رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں گی۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی، خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دو۔ میرے رسول کی چوکھٹ پہ آنا چاہتے ہو یوں ہی اٹھ کر نہ آ جاؤ، بلکہ پہلے گھر جاؤ، پھر کوئی چیز لو، پھر بازار میں آؤ، کوئی فقیر تلاش کرو، اس کو صدقہ کرو، پھر میرے رسول کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ لگے تم کس عظیم بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہو۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتے، تو کون ہے؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئیں، تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا، خلو سبیلی وعلمو انا اخت نبیکم، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر بھی پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر لیں، تلواریں پیچھے ہٹا لیں۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا، میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن، تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے۔ پھر چاند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان جمع کیا اور میرے حضور خود بہن کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ، میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشورہ کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے، آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور فرمائے صحابہ، آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ بہن کا رشتہ کتنا معتبر ہوتا۔ جب بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جب ماں جیسا عظیم رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستان رقم کی ہے، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں اور کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو کہا کہ بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی ماں سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی کہ حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن آپ کی چادر رحمت میں نصیب ہو جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ یار بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے حضور کی چادر میں، شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتیتکی، فرمایا اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے حضور علیہ السلام نے آ کر سکھلایا۔ وقت سمٹ رہا صاحبوں، یہ وہ محبتوں کا درس ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے کی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے بھی روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں اور پتیاں بھی بچھائیں، ہم نے جھنڈیاں بھی لگائیں، ہم نے چھتوں پہ جھنڈے بھی نصب کیے، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں، ہم دیگیں بھی پکا رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ وہ تو نادان ہے بیچارہ جو اس عنوان پر بھی الجھ پڑا اور نہ جانے کون کون سا فتویٰ ہے جو امت پر لگا دیا گیا۔ میں ایک سادہ سی بات کہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہوں گا۔ یار مجھے یہ بتائیں، اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو یار پھر کائنات میں خوشی ہوتی کیا ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی خوشی تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنا محبوب نبی عطا کر دیا۔ یار یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا فخر ہے۔ میں اپنے اندر اتروں اور میں دیکھوں کہ میں ہوں کیا۔ میرا پورا بدن گناہوں سے لتھڑا ہوا، میرے اندر گند، غلاستیں، گناہ، جرم، کوتاہیاں، کمیاں، کیا کیا ہے جو میرے اندر ہے، اور سراپا گناہ اور سراپا جرم ہوں میرا، اور سراپا گناہ ہے میرا وجد اور میرا بدن۔ ایک طرف میری یہ حالت ہے کہ میرا بدن کا لو لو گناہوں میں لتھڑا پڑا ہے، اور دوسری طرف ان کی عطائے رحمت ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسل، اور ایسا خوبصورت سلسلہ نور ہے کہ کہیں پہ حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہیں تو کہیں پہ حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہیں، کہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں تو کہیں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں، کہیں پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہیں تو کہیں پہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کھڑے ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسل۔ میں دیکھوں میں ہوں کیا، آپ سوچئے آپ ہیں کیا، لیکن ہمیں ملا کیا؟ صرف نبی نہیں، ایسے نبی کے جن کے پیچھے سارے نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہ میں کیوں نہ کہوں شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ اللہ، میرے شیخ اسی لیے جھوم کر کہا کرتے ہیں اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا فخر ہے۔ اسی عنوان کو صحابہ آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، مسجد نبوی کا ماحول تھا، اور کوئی کہہ رہے تھے یار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا اور وہ خلیل اللہ کہلاتے ہیں۔ کسی نے کہا یار شان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تو تھوڑی نہیں ہے، وہ موسیٰ کلیم اللہ کہلاتے ہیں، کوہ طور پہ بیٹھ کے ڈائریکٹ رب سے ہم کلام ہو جاتے تھے۔ کسی نے کہا یار شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کون سا تھوڑی ہے، پاؤں کی ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ اسی عنوان پر صحابہ مختلف انبیاء کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک سمت سے روشنیاں اٹھی اور میرے حضور بھی جلوہ فراز ہو گئے۔
حضور فرمایا سب کچھ ایسے ہی ہے جیسے تم نے کہا. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں. فرمایا یہ ایسے ہی ہیں جیسے تم نے کہا, لیکن فرمایا ہمیں بھی جانتے ہو ہم کون ہیں؟ کہا آنا حبیب اللہ, کہا ہم اللہ کے بھی حبیب ہیں. یار حضور ہمارے حصے میں آئے, وہ جو اللہ کے حبیب ہیں. اللہ اکبر. تو یہ کمکمے, یہ روشنیاں, یہ محبت کی باتیں ہیں, یہ الفتوں کا عنوان ہے. اس پر جھگڑنے اور لجنے کی ضرورت نہیں. میں ایک سادہ سی بات کرتا ہوں. یہ ہم ابھی آئے تو ہمارے دوستوں نے, ہمارے نوجوانوں نے پھولوں اور پتیوں کے ساتھ ہمارا استقبال کیا. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے پہلے کسی مفتی صاحب سے یا کسی جامعہ یا کسی دارالعلوم سے فتویٰ لیا ہوگا کہ رات کو عبداللہ بھائی نے آنا ہے تو کیا ہم پھولوں کے ساتھ ان کا استقبال کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال انہوں نے پہلے کسی جامعہ یا دارالعلوم سے فتویٰ لیا ہوگا. اور اگر انہوں نے فتویٰ لیا نہیں ہے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کل ان پر کوئی فتویٰ لگے گا بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سب کو پتا ہے, سب مانتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص آئے لوگ آنے والے کا استقبال کیا کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اس پر کوئی دوسری رائے نہیں. اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ مسلک تو مسلک, اس پر تمام مذاہب بھی متفق ہیں. یہودیت, عیسائیت, سکھ ازم, دنیا کا کوئی مذہب آپ اٹھا لیں, تمام مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ جب کوئی آئے لوگ آنے والوں کا استقبال کیا کرتے ہیں. اگر اس سے بھی آگے کی بات کروں تو جن کے پاس مذہب نام کی بھی چیز نہیں, آپ ان سے بھی پوچھئے تو انہوں نے مورل ویلیوز کا, اخلاقی اقدار کا ایک خانہ ضرور بنایا ہے جس میں یہ طے شدہ بات ہے کہ جب کوئی شخص آئے لوگ آنے والوں کا استقبال کیا کرتے ہیں. انسانوں کی بستی ہو سے ہی, انسان رہتے ہو سے ہی اصول یہ ہے کہ جب کوئی آئے لوگ آنے والوں کا استقبال کیا کرتے ہیں. ایک جملہ, اور اس پر آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا, اور اگر ایک جملہ بھی یہ سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے شاید یہ ایک جملہ آپ کو کئی کتابوں اور کئی مناظروں کا سفر طے کروا دے. کیا خیال ہے یار, کوئی آئے تو استقبال کرنا چاہیے, آمینہ کے لال آئیں تو استقبال نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو جھگڑا بنتا ہی نہیں تھا, یہ تو اختلاف کا عنوان ہی نہیں تھا. یہ تو پتہ نہیں کس نے ستم ڈھایا امت پر, کس نے ظلم توڑا کہ جس نام پہ امت نے جمع ہونا تھا ہم نے اسی نام پہ جھگڑا کھڑا کر دیا. اور میں ایک اور بات بھی کہا کرتا ہوں یار, مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ بھلا یہ کاغذ کی جھنڈیاں بھی ان کا کوئی استقبال ہے؟ یہ کاغذ کی جھنڈیاں, یہ جھنڈے, یہ بھی ان کا کوئی استقبال ہے؟ یہاں پر تو کاغذ کی جھنڈیوں پر جھگڑا بن گیا. اور میں تو کہتا ہوں میاں ہمارا تو بس نہیں چلتا, ورنہ دل کاٹ کے محبوب کی راہوں میں رکھ دے. بھلا ہم تو کمزور لوگ ہیں, ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. استقبال تو اس دن ہوا تھا جب حضور حضرت آمینہ کے گھر تشریف لے کر آئے تھے. اتنی روشنیاں, اتنے نور, اتنے اجالے بٹے کہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں میں بیٹھی تو مکے میں تھی, میں نے شام کے محلات بھی دیکھ لیے تھے. استقبال تو اس دن ہوا تھا جب حضور کائنات میں جلوہ فراز ہوئے تو شرق کے جانور غرب کی طرف, غرب کے جانور شرق کی طرف دوڑ لگا رہے تھے اور ملاقات کر کے مبارکباد دیتے ہوئے کہہ رہے تھے مبارک ہو, مبارک ہو, آمینہ کے گھر مصطفیٰ تشریف لے آئے. استقبال تو اس دن دیکھنے والا تھا. تو یہ عنوان محبتوں کا ہے. لیکن ایک بات میں کہہ کر مکمل کر دوں, یہ کمکمے, یہ روشنیاں, یہ چراغاں, یہ پھول, یہ کلیاں, یہ مٹھائیاں, یہ دیگیں, یہ سب کچھ باعث برکت ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ آغاز سفر ہے, یہ منزل نہیں ہے. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ حضور تشریف لائے, منزل حضور کی سیرت ہے, منزل میرے محبوب کا پیغام ہے, منزل ان کا اسوہ نور ہے, اور منزل ان کی ذات ہے. بڑا نادان ہوگا وہ مسافر, بڑا نادان ہوگا وہ مسافر جو آغاز اور استقبال پر ہی جھگڑ پڑا, وہ اس کو منزل نہیں ملے گی. اور وہ بھی کوئی عقل مند نہیں ہوگا جو آغاز و استقبال پر تو جھوم جھوم کے نعرے لگاتا رہا اور اس نے پیچھے پلٹ کر بھی منزل کو نہ دیکھا, وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا.
کامیاب وہ ہوگا جو آغاز سے لے کر سیرت رسول کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ ہم نے منزل کو اختیار کرنا ہے اور اس کا سفر بھی اب کرنا ہے۔ اور منزل کیا ہے؟ میں 2 جملوں میں اپنے شیخ طریقت کا میٹھا لہجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم چھوٹے لوگ، ہماری باتیں لمبی ہو جاتی ہیں، بڑے لوگوں کی باتیں مختصر اور جامع ہوتی ہیں۔ میرے استاد ذی الفقار اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ۔ یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے۔ تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضاحت، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے۔ یہ ہماری منزل ہے اور ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے۔ ان کی ہر سنت ہو ثاقب، جان و دل سے بھی عزیز۔ ان کی ہر سنت ہو ثاقب، جان و دل سے بھی عزیز۔ مصطفیٰ کی ذات میں یوں فنا ہو جائیے۔ کاش ہم ایسے حضور کی سیرت کو اپنا لیں۔ کتنا اچھا ہو کہ کوئی نوجوان جب یہاں سے اٹھ کر جائے تو بوڑھے باپ کے ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہا ابا جی بڑی غلطیاں ہوگی، بڑی کوتاہیاں ہوگی، لیکن آج کے بعد اف تک بھی زبان سے نہیں سنیں گے۔ تو باپ بھی پکڑ کر بیٹے کو سینے سے لگا لے اور کہے بیٹا میں بھی تیرے سے راضی ہوں کہ تجھے غلطیوں کا احساس ہو گیا، لیکن یہ بھی تو بتاؤ یہ احساس کی دولت ملی کہاں سے؟ تو کہ ابو آپ کو نہیں پتا، ابھی تو ان کا میلاد سن کر آیا ہوں جنہوں نے فرمایا تھا باپ راضی ہے تو عرش کا رحمان بھی راضی ہے۔ یہ بھی ایک میلاد ہے۔ ہاں ہاں کوئی جا کے بوڑھی ماں کے پاؤں پکڑ کے ماں کو راضی کر لے تو ماں ہنس کے یہی کہے گی نا پتر میں تو پہلے تیرے سے راضی ہوں، بھلا میں نے تیرے سے کیوں ناراض ہونا ہے؟ لیکن یہ بھی تو بتاؤ یہ احساس کی دولت ملی کہاں سے؟ کیونکہ امی ابھی تو ان کا میلاد سن کر آیا ہوں جنہوں نے فرمایا تھا جنت بھی ماں کے قدموں کے نیچے ملے گی۔ ہاں ہاں کوئی نوجوان اب صبح فجر کی نماز میں باجماعت نظر آ جائے، کوئی نوجوان کیا، میں حضور کے میلاد میں دعا ہے آپ کے نام، اللہ کرے ہم سب صبح فجر میں باجماعت نظر آئیں۔ یہ مانگنے کی چیز ہے اور یہ رب سے مانگا کرو۔ جب قاری صاحب صبح مسجد کے اندر ہجوم محبتوں کا دیکھیں تو بے ساختہ پکار اٹھیں گے نا یار آج پہلی نماز فجر کی اور وہ بھی باجماعت، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کہنا حضرت رات ان کا میلاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز پہ رکھی گئی۔ اسی وقت ارادہ کیا تھا آج کے بعد ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہاں ہاں کوئی جا کے اب بھائیوں سے بھی سلو کر رہے، حضور کے نام کی سلو کرو، محبوب کے نام کا پیار بانٹو، مٹھائیاں بانٹ رہے ہو ساتھ میں بھائیوں سے پیار بھی بانٹو، بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ بھی رکھو۔ تو بھائی یہی کہیں گے یار ہم نے برادری کے لوگ بھی ڈالے، ہم نے کاروباری تعلقات بھی استعمال کیے، لیکن تو کہتا تھا سلو کا کوئی بندہ نام بھی نہ لے، اب تو خود سلو کرنے آ گیا، سلو ہم بھی کریں گے، لیکن بتا تو صحیح راتوں رات ہوا کیا ہے؟ وہ کہے تمہیں نہیں پتا یار رات تو ان کا میلاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا تھا جو سلو میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے چلا جائے گا۔ آئیے محبوب کی سیرت کو اپنائیے، میلاد کے نام پر سلو کیجئے، میلاد کے نام پر سچ بولنے کا عہد کیجئے، جھوٹ چھوڑنے کا ارادہ کیجئے۔ یہ وہ محبتوں کا سفر ہے جو میلاد والے آقا کی دہلیز سے ہمیں ملتا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آئیے حضور علیہ السلام کے نام سے وابستگیاں حاصل کیجئے اور اپنے حصے کی شمع کو روشن کیجئے۔ آج کی اس خوبصورت بزم میں میں اپنے مہمانان گرامی کو اور اپنے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنا خوبصورت ماحول بنا کر ادارۃ المصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے درس قرآن مجید کی تحریک کا نئے جذبوں کے ساتھ حضرت کا نمبر دیجیے، نئے جذبوں کے ساتھ جو ہے وہ تحریک کا نئے ولولے اور نئے جوش اور نئے جذبات کی فراوانی کے ساتھ کام کا آغاز کیا۔ تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، منتظمین کو، یہ محض اللہ کی توفیقات کرم سے ہے۔ اللہ ہمیں ساری زندگی اخلاص کی راہوں کا مسافر رکھے۔ ایک نمبر آپ نوٹ کر لیں، آپ احباب کے لیے جو ہے وہ خوش قسمتی اور خوش بختی ہے کہ الحمدللہ ادارۃ المصطفیٰ حلقہ ملتان ڈویژن کے زیر انتظام ایک عظیم الشان
میلاد مصطفیٰ کانفرنس آپ کے پاس شہر ملتان میں بھی ہو رہی ہے، جو 8 نومبر کو 7 نومبر کو انشاءاللہ العزیز ملتان شہر میں ہوگی۔ آپ ایک نمبر نوٹ کر لیں، اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ایک واٹس ایپ کلپ ملے گا جس میں قبلہ علامہ رضا ساکی مصطفی صاحب کا ویڈیو کلپ ہوگا، خود بھی سنیں، اپنی اولادوں کو بھی سنائیے۔ دوسرا آپ کو فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جب کبھی بھی قبلہ علامہ رضا ساکی مصطفی صاحب آپ کے شہر خانے وال میں یا عبدالحکیم میں یا ملتان میں قریب تشریف لائیں گے تو اس کا بر وقت آپ کو میسیج آئے گا۔ تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اب ہم آپ کے عبدالحکیم میں باقاعدہ طور پر ادارت المصطفیٰ کا یونٹ بنا کر درس قرآن کا کام ماہانہ شروع کر رہے ہیں۔ سال کے بعد ایک محفل نہیں بلکہ ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر دن حضور کے دین کا کام ہونا چاہیے، اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو نئے جذبوں کے ساتھ اٹھ کھڑے ہونا، اور یہ روزانہ ہونا چاہیے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ اپنا، ہمارے لاہور کے دوست ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جناب چھٹی کس دن کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی چھٹی نہیں، 7 دن کام کریں تو پھر خرچے پورے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار اپنا کاروبار 7 دن 24 گھنٹے، اور جس محبوب کے لیے سب کچھ ہم وارنے کے لیے تیار ہیں، ان کے دین کا کام سال میں صرف ایک مرتبہ نہیں۔ آؤ یہ عہد کریں، ہمارا جینا اور مرنا محبوب کے نام ہے، ہمارا زندگیوں کا مشن یہ ہے، ہم کمائیں گے ضرور لیکن ہم ساتھ میں دین کا کام ضرور کریں گے۔ آپ اپنی مسجد میں کریں، اپنے محلے میں کریں، دعوت و تبلیغ کا کام آگے بڑھے گا تو پھر یہ مسائل حل ہونے کی طرف آئیں گے۔ تو تیسرا فائدہ یہ ہوگا، آپ اس نمبر پر، یہ ہمارے قبلہ علامہ مفتی محمد لیاقت امین مصطفی صاحب ملتان ڈویژن کے نگران ہیں، اور یہ آپ کے پاس یہاں عبدالحکیم میں ہر مہینے خود بھی تشریف لائیں گے، اور دیگر مرکزی مبلغین بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ آپ رابطہ رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ گاہے بگاہے دیگر علماء بھی تشریف لائیں گے۔ نمبر نوٹ کیجئے گا 0301 1150 307، 0301 1150 307، 0301 1150 307۔ اپنا نام لکھ کر، اپنے علاقے کا نام لکھ کر آپ اس پہ واٹس ایپ کر دیں گے۔ جو دوست ادارت المصطفیٰ عبدالحکیم یونٹ سے درس قرآن کی نوکری حاصل کرنا چاہیں، اس پہ ہم آپ کے ذمہ کوئی فنڈ نہیں لگائیں گے کہ آپ پیسے اکٹھے کر کے لائیں، نہیں، محض دین کا پیغام پھیلانے کے لیے آئیے کندھوں سے کندھا ملا کر اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر محبوب علیہ السلام کے پیغام اور ان کے دین کو پھیلانے کے لیے میں اور آپ عملاً کوشاں ہو جائیں۔ بار دیگر میں اپنے منتظمین کو، اپنے دوستوں کو، یہ لاہور میں سفر کر کے گئے اور ہمیں انہوں نے بڑی محبت سے بلایا، اور اللہ ان کی اس اخلاص کو قبول فرمائے۔ جو ماحول بنایا خوبصورت کمکموں کے ساتھ، حضور یہ سب کچھ حضور کے نام پر ہے، تو میری دعا ہے اللہ اس محفل کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے، اور کل محشر میں جو جذبے لے کر ہم گئے ہیں، جو سنا جو کہا، اس پر اللہ عمل کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ اب مختصر سلام ہوگا اور اس کے بعد دعا کی نشست ہوگی۔ احباب جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ادب سے حضور کی بارگاہ میں سلام دیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آمینہ بھی کے دولارے، اے دکھی دل کے رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ میرے آقا کملی والے، میرے دل میں رہنے والے، میرے آقا کملی
اپنے قدموں میں سلانا، حشر میں سرکار آنا، میرے عیبوں کو چھپانا، اپنے رب سے بخشوانا، ساتھ جنت میں بسانا، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ احباب، ایک بار سورہ فاتحہ شریف اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے تمام مرحومین کے اصال ثواب کے لیے میں آپ شامل ہو جائیں۔ بہنوں اور بیٹیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی فاتحہ شریف اور 3 بار سورہ اخلاص شریف پڑھ کر اصال ثواب میں شامل ہو جائیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے مالک اٹھے ہاتھ پھیلی جوڑیاں رحمتوں سے بھر دے، مقدر کی خزائیں دور فرما، بخت کی بہاریں نصیب فرما۔ مالک ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرما۔ یا اللہ، کتنے دنوں سے ہمارے نوجوان گلیاں صاف کر رہے تھے، پنڈال سجا رہے تھے، یا اللہ اہل ثروت ان کی پشت پر کھڑے تھے، کتنے لوگوں کو دعوت دی گئی، کتنی کاوشیں کی گئی، ساری تیری توفیقات کرم سے ہیں۔ یا اللہ ان کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری اس محفل کا ایک ایک لمحہ قبول فرما۔ اس کے لیے ایک ساتھ بھی اگر کسی نوجوان نے سوچا، اس کو بہتر کرنے کے لیے سفر کیا، یا اللہ سب کی کاوشوں کو قبول فرما۔ اس سے قبل جتنی بھی محافل ہم کروائی، یا اللہ سب کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرما۔ یا اللہ جو ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، ہمارے فوت شدگان کی بخشش و مغفرت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ماں باپ، آئز و اقربا، بہن بھائیوں میں منتظمین کے، یا اللہ آئز و اقربا بہن بھائیوں میں جو وفات پا گیا، سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ جو اس ٹیم کا حصہ تھا آج نہیں ہے، یا اللہ اس کی قبر منتظر ہوگی، اس کو بھی صلہ عطا کرنا۔ قبروں کو بقائے نور، خوشبودار، منور، وسیع اور کوشادہ فرما۔ ہمیں مزید اخلاص سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کہا جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ جن بہنوں کے آنگن ابھی تک اولاد کی دولت سے محروم ہیں، نیک صالح بیٹے نصیب فرما۔ اولاد والوں کی اولاد کو نیک تربیت کا نور نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیٹیاں سسرال میں پریشان ہیں، ان کو خوشیاں نصیب فرما۔ جن بہنوں کے آنگن ابھی تک اولاد کی دولت سے محروم ہیں، نیک صالح بیٹے نصیب فرما۔ یا اللہ جو کہا جو سنا اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ افواج پاکستان کے حوصلوں کو بلند فرما۔ یا اللہ میرے ملک کی امن کو ہمیشہ بحال رکھنا۔ پوری امت مسلمہ جہاں کہیں ظلم و جبر کی چکی میں پیسی جا رہی ہے، یا اللہ امت کو آزادی کی دولت نصیب فرما۔ کشمیر میں، شام میں، کہاں کہاں مسلمانوں کا خون ہے جو رس رہا ہے، یا اللہ امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار عطا فرما۔ یا اللہ وہ بدبخت جو تیرے رسول کی اہانت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو حرارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو حرارت نصیب فرما۔ یا اللہ حضور علیہ السلام کی اہانت ہو رہی ہے، اور یہ ناپاک جسارت کب سے چل رہی ہے، یا اللہ امت کو کوئی صالح قیادت نصیب فرما۔ یا اللہ امت کو وقار کی دولت نصیب فرما۔ وہ ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ زبانیں نوچ لی جائیں جو حضور علیہ السلام کے خلاف ایک حرف بھی بول رہے ہیں۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو بھی حضور کا غلام رکھنا، ہماری اولادوں کو بھی یا اللہ ادب والا رکھنا، حضور کی ایک ایک نسبت کا ادب اور حیا نصیب کرنا۔ یا اللہ بار دیگر تیری بارگاہ میں دعا ہے، ہماری محفل کا ایک ایک لمحہ قبول کرنا، خرچ کرنے والوں کو مزید توفیقات سے مالا مال کرنا،
محنت کرنے والے جوانوں کو سارا سال اپنے دین کی نوکری نصیب فرما، زندگی کی آخری سانس تک ہمیں مخلص ہو کر اپنے رسول کے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔